معزز شرکائے کرام، دورہ علمی میراث سبق نمبر 13 اور صفحہ نمبر 8 سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے بنات الابن یعنی پوتیوں کے بقیہ حالات۔ جیسے گزشتہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ٹوٹل احوال 3 ہے 6 ہے، ان 6 میں سے 3 آج پڑھیں گے اور 3 کل کے لیے رکھیں گے۔ آج بقیہ 3 احوال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے عبارت یوں پڑھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 8 مکتبہ رحمانیہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور مکتبے کا کتاب ہے تو آپ فصل فی النساء سے تھوڑا آگے جا کر آپ دیکھ لیں، تقریباً کوئی 5 سے 6 سطر یا 7 سطر آگے جا کر دیکھ لیں۔ عبارت ہے کہ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ إِلَّا أَن يَكُونَ بِحَذَائِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا عبارت کا ترجمہ سماعت فرما لے۔ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، اور یہ پوتی یا پوتیاں جو ہے، عبارت میں تو جمع لایا ہے وَلَا يَرِثْنَ، اور پوتیاں جو ہے وہ وارث نہیں بنتی اپنے دادا کے میراث کا، مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ جب میت کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 سے زیادہ ہو، الا ان یکون، ہاں اس وقت بنے گی، یکون جب ہو، بحذائہن ان پوتیوں کے مقابلے میں، او اسفل منہن یا ان پوتیوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان سے میت کے رشتے کے اعتبار سے نیچے ہو، لیکن ہو کون؟ غلام مذکر ہو، یعنی میت کا پوتا ہو یا پوتے کا پوتا ہو یا پوتے کا بیٹا ہو، تو اس وقت فیعصبہن، وہ غلام جو ہے، وہ مرد جو ہے، وہ مذکر جو ہے، وہ پوتا جو ہے، وہ ان میت کی پوتیوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی، عصبہ بالغیر بنائے گی۔ والباقی، اور باقی مال جو ہے، بینہم ان پوتیوں اور پوتوں کے درمیان تقسیم ہوگا، کس حصول سے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے وہ حصہ ہوگا جو 2 عورتوں کے لیے حصہ ہے، اس کی مثل، اور 2 مثلیں 2 حصے جمع کر کے للذکر وہ ایک مذکر کے لیے ثابت ہے۔ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور یہ پوتیاں جو ہے یہ میت کے بیٹے کی موجودگی میں میراث سے ساقط ہو جائیں گے، میراث سے نکل جائیں گے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ جیسے گزشتہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنات الابن یعنی پوتیوں کے حالات ٹوٹل 6 ہے، ان 6 میں سے پہلی حالت ہم پڑھ چکے ہیں نصف، اور دوسری حالت پڑھ چکے ہیں۔ پہلی حالت دوبارہ سماعت فرما لے کہ اگر پوتی 1 ہو اور میت کی پوتی 1 ہو اور میت کی اپنی بیٹی بھی نہ ہو، بیٹے بھی نہ ہو، اور میت کے پوتے بھی نہ ہو، تو پوتی 1 ہو تو اس وقت پوتی کو ٹوٹل مال کا نصف ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ بیان ہوئی تھی کہ اگر پوتیاں متعدد ہو، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، لیکن 1 سے زیادہ ہونی چاہیے، بس یہ متعدد ہے، تو ان کو پورے مال کا 2 ثلث ملے گا، یعنی پورے مال کے 3 حصے بنا کر ان میں سے 2 حصے پوتیوں کو ملے گا، چونکہ متعدد ہے۔ اور یہ اس وقت عند عدم بنات الصلب، جب میت کی اپنی بیٹی نہ ہو، صلبی بیٹی نہ ہو، حقیقی بیٹی نہ ہو، اور نہ میت کے بیٹے ہو، اور نہ ہی میت کا پوتا موجود ہو، اور پوتیاں متعدد ہو تو ان کو 2 ثلثان ملا۔ تیسرا صورت سدس تھا
لیکن یہ سدس کب؟ مع الواحدتی السلبیہ، یہ جب میت کی ایک حقیقی اور سلبی بیٹی ہو، اور اس وقت پھر پوتی یا پوتیوں کو سدس ملے گا، اس سدس کے ذریعے تکملہ للثلثین، وہ جو 2 ثلثین بیٹیوں کو ملتا ہے ان ثلثین کی تکمیل ہوگی اس سدس کے ذریعے۔ یہ 3 گزشتہ حالتیں، نصف، ثلثان، سدس، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ چوتھی حالت یہ ہے کہ میت کی پوتی جو ہے ولا یرثن مع السلبیتین، ایک حالت یہ ہے کہ وہ میراث سے محروم ہو جائیں گی، یہ چوتھی حالت ہے۔ اور 5ویں حالت کیا ہے؟ فیعصبہن، وہ عصبہ بالغیر بنے گی، 5ویں حالت۔ اور 6ٹھی حالت ویسقطن بالابن، اور محروم ہو جائیں گے میراث سے بالابن، میت کی بیٹے کی زندگی اور موجودگی کی وجہ سے۔ یہ آج کے 3 حالت ہو گئے، لیکن 3 حالت کو سمجھ لیں، سمجھو چوتھی حالت ہے، آپ اسی 3 والے کو بھی شمار کر دو۔ آج چوتھی حالت بن رہی ہے ولا یرثن مع السلبیتین، اور اگر میت کی پوتیوں کے ساتھ میت کی حقیقی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو، دیکھو مع السلبیتین تثنیہ لایا ہے نا، کم از کم عدد ہے، اگر کم از کم ایک سے زیادہ ہو یعنی 2 ہو، یا اگر 2 سے بھی زیادہ ہو تو اس وقت لا یرثن، پھر اس وقت پوتیاں جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ پوتیوں کی چوتھی حالت ہے۔ پہلی حالت ان کا نصف ملے گا، دوسری حالت سدسان، تیسرا سدس، اور چوتھا حالت جو ہے وہ محروم ہونے کی ہے، اور محروم اس وقت ہوگی جب میت کی پوتیاں موجود ہو اور پوتیوں کے ساتھ میت کی حقیقی بیٹیاں کم از کم 2 ہو، تو اس وقت پوتیاں محروم ہو جائے گی۔ 4 حالتیں ہو گئی۔ 5ویں حالت کیا ہے؟ فیعصبہن، عصبہ بالغیر بنے گی کون؟ پوتیاں، چونکہ حالات چل رہی ہے پوتیوں کی، بیٹے کی بیٹی کی، اور وہ اس طرح الا یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 سے زیادہ ہو، تو چونکہ چوتھی صورت میں ہم نے پوتیوں کو محروم بنا رکھا تھا، بالکل ایسا ہی کیا تھا، لیکن اگر اسی تعدد سلبیات مصنف میت کے جو سلبی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں جنہوں نے پوتیوں کو محروم کر رکھا تھا، اسی حالت میں میت کے پوتے بھی موجود ہے، چوتھی حالت میں پوتیاں محروم ہو گئی تھی لیکن اب میت کے پوتے موجود ہیں، تو یہ 5ویں حالت بنے گا۔ میت کے پوتے جو ہے وہ اپنی نہیں بلکہ یوں کہو میت کی پوتیوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی۔ 5ویں صورت یہ ہے، پہلی صورت نصف ملے گا، دوسری ثلثان ملے گا، تیسرا سدس ملے گا، چوتھا جو ہے محروم بنے گی پوتیاں، چونکہ میت کی متعدد بیٹیاں موجود ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے، میت کی متعدد بیٹیاں بھی ہو اور پوتیاں محروم بھی ہو جائے، لیکن پوتیوں کے ساتھ میت کے پوتے بھی موجود ہے، چاہے وہ میت کے پوتے وہ ان پوتیوں سے میت کے ساتھ رشتے میں 1 درجہ نیچے کے ہو یا ان کے ساتھ برابر کے ہو۔ نیچے کے اور برابر کے کیا مطلب یہ ہے کہ آج جن پوتیوں کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں وہ میت کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں، اور جو پوتا زندہ ہے جو آج ان پوتیوں کو عصبہ بالغیر بنا رہا ہے، وہ اگرچہ میت کے بیٹے کا بیٹا ہو یا وہ میت کے بیٹے کا بیٹا ہو، یعنی وہ میت کے بیٹے کا پوتا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ پوتا جو میت کا ہے وہ ان پوتیوں کو جن کے آج ہم حالات پڑھ رہے ہیں ان کو عصبہ بالغیر بنائے گی۔ عصبہ بالغیر بنانے کا کیا طریقہ؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے اصحاب الفرائض کو حصص ملنے کے بعد جو باقی ترکہ رہ جائے ان کو ملا کر اور ان کو جمع کر کے وہ ان پوتوں میں اور پوتیوں میں للذکری مثل حظ الانثیین کے تحت اور اس قانون کے تحت تقسیم کیا جائے گا۔ مصنف صاحب نے فرمایا ہے والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور جو باقی ملا ترکہ ذوی الفروض میں سے تو وہ
ان پوتوں اور پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین، پوتے کو پوتیوں کے 2 حصوں کے برابر حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے اگر پوتی کو 50 روپے مل رہی ہے تو پوتے کو 100 ملے گا، اگر پوتی کو 5 کروڑ مل رہی ہے تو پوتے کو 10 ملے گا، اور اگر پوتی کو 1 ارب مل رہی ہے تو پوتے کو 2 ارب ملیں گے۔ اس لیے یہ اصول اور قانون ہے کہ للذکری مثل حظ الانثیین، مذکر یعنی پوتے کے لیے حصہ ثابت ہے مثل حظ الانثیین، ان پوتیوں کے حصوں کے 2 مثل، یا یوں کہو کہ 2 پوتیوں کے حصے کے برابر اور مثل۔ یہ 5 حالتیں ہو گئی۔ پہلی حالت نصف ملے گا، دوسری حالت ثلثان ملے گا، تیسری حالت سدس ملے گا، چوتھی حالت ولا یرثن مع الصلبیتین محروم بنے گی، 5ویں حالت فیعصبہن، پوتا جو ہے وہ میت کا پوتا جو ہے وہ پوتیوں کے ساتھ موجود ہے تو وہ اس کو عصبہ بالخیر بنائے گی۔ یہ ہو گئے 5۔ چھٹی حالت ویسقطن بالابن، اگر میت کی پوتیاں موجود ہے، چونکہ حالات بھی پوتیوں کے ہم پڑھ رہے ہیں، میت کی پوتیاں موجود ہے لیکن میت کا پوتا نہیں بلکہ میت کا بیٹا موجود ہے۔ مثال کے طور پر زید مرا، زید کا بیٹا ہے خالد، خالد زندہ ہے، خالد کی بیٹیاں ہیں فاطمہ، خالدہ، عابدہ، طیبہ، یہ میت کی زید کی بیٹیاں ہیں چونکہ خالد مرا ہے، اور طیبہ، خالدہ، فاطمہ جو ہے یہ میت کی پوتیاں بن رہی ہے، لیکن چونکہ ان کا باپ زید موجود ہے لہٰذا اب باپ کی وجہ سے یہ بیٹیاں جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائے گی۔ اگرچہ ان پوتیوں کا اپنا باپ کیوں نہ ہو، میت کا کوئی اور بیٹا ہو، لیکن پھر بھی پوتیاں جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائیں گی۔ مطلقاً میت کا حقیقی بیٹا ہو تو اس وقت پوتیاں جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے مصنف صاحب نے فرمایا وَيَسْقُطْنَ، اور یہ پوتیاں جو ہے ساقط ہو جائیں گی بالابن، میت کے بیٹے کی وجہ سے، کس سے؟ میراث سے۔ بس یہ 6 حالات ہو گئے، ان کو زیادہ سے زیادہ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک ہی سبق ہے، ایک ہی انداز ہے، اب اگر اس کو کسی اور انداز میں سمجھنا چاہے تو بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو پھر انداز جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ اب پر باری نہ ہو، تو اس لیے ایک ہی انداز پر آج اکتفا کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کیجیے۔ اور میں یہ مسائل اور یہ 6 صورتیں یہ وائٹ بورڈ پر سفید تختے پر میں انشاءاللہ لکھ کر آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ پھر اسی پر مشق کیجیے۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں تفصیل سبق سمجھنے کے بعد، اچھی طرح سمجھنے کے بعد، کہ آج تک ہم نے ٹوٹل کتنے ذوی الفروض کے احوال پڑھے ہیں۔ مجھے پرسنل میں کوئی میسج میں لکھ دے یا کوئی وائس میں بتا دے، بس تفصیل اس میں نہ ہو، کیونکہ پھر میرے لیے سننا مشکل ہوگا اور جواب دینا یا تصحیح کرنا یہ میرے لیے مشکل رہے گا۔ اس لیے اختصار کے ساتھ مجھے پرسنل میں الگ میں مجھے بتا دے کہ ہم نے ذوی الفروض کے یہ احوال پڑھے ہیں، صرف وہ ذوی الفروض کے نام بتا دے یا ذوی الفروض کے نام لکھ کر مجھے سینڈ کیجئے، مجھے بھیج دیجئے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ اور حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے کہ ہم دین کے حوالے سے شرح صدر رکھے اور مزید زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔